أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ترجمہ: شیطان ڈراتا ہے تم کو فقر سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے برے کاموں کا. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اپنی طرف سے، وفضل، اور فضل کا. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں. تو بھائی کل بھی یہی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھے کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ ذکر کیا ہو کہ شیطان اور رحمان مقابلہ کر رہے ہیں. شیطان بخل اور برے کاموں کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ فرما رہے ہیں. اب بندے کو خود ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، دیکھ لے کہ کون سا کام زیادہ بہتر ہے، شیطان کی مانوں یا رحمان کی مانوں. اگر شیطان کی مانے گا تو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر خسارہ ہوگا، اور اگر رحمان کی مانے گا تو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر نفع ہوگا. باقی بھائی شیطان فقر سے ڈراتا ہے کہ بھئی اگر تم نے اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کر دیا تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، پیسے ختم ہو جائیں گے. اور اسی طرح وہ یا ترغیب دیتا ہے کہ بھئی اگر دینا ہے تو گھٹیا قسم کا دو، کہ اگر اعلیٰ قسم کا دے گا تو پھر جو ہے وہ مال کے اندر کمی آ جائے گی. اور اسی طرح وہ ترغیب دیتا ہے کہ بھی ریاکاری کے طور پر دو، دکھلاوے کے طور پر دو، کہ بھی اگر نہیں دیا تو لوگ کیا کہیں گے، بھی چودھری صاحب نے تو کچھ بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو نہ ریاکاری ہو نہ برا ہو، یعنی کہ جو ہے وہ اچھی چیز دینی چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے دینی چاہیے. باقی بھائی سخاوت کے احادیث پاک کے اندر بڑے فضائل ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سخی آدمی، یعنی جو اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے، مہمانوں کو کھلاتا ہے، اور اسی طرح دین کے کاموں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سخاوت دی ہوئی ہے، تو وہ آدمی جنت کے بھی قریب ہے، اللہ کے بھی قریب ہے، اور لوگوں کے بھی قریب ہے. اور جو بخیل ہے وہ جنت سے دور، جہنم کے قریب، اور اللہ سے بھی دور، اور اللہ کے بندوں سے بھی وہ کیا ہے؟ دور ہے. اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جاہل سخی عبادت گزار بخیل سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک ہے بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے اور بہت زیادہ چلے 4 مہینے لگاتا ہے، لیکن کنجوسی اس کی بہت زیادہ ہے، اللہ کے نام پر دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، خرچ نہیں کرتا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ تھوڑی بہت عبادت کرتا ہے لیکن اللہ کے بندوں کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، تو یہ جاہل اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ زیادہ پسند ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان بدلاء امتی لم يدخلوا الجنت بکثرۃ صلاتهم ولا بصیامهم، کہ میری امت کے ابدال یعنی نیک لوگ اپنی نمازوں کی کثرت اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن 2 وجہ سے جنت کے اندر جائیں گے. ایک یہ ہے کہ دل کے اندر کسی کا کھوٹ نہ ہو، اور دوسرا دل کے اندر سخاوت ہو. بھئی یہ 2 صفتیں جو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض، نفرت، ٹھیک ہے نا جی، یا کسی کا نقصان سوچنا، یہ اچھا نہیں ہے. اور احادیث کے اندر ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک صحابی کے آنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آئے گا، وہ جنتی ہوگا. یعنی دوسرے لفظوں کے اندر یوں کہیں کہ اگر کسی نے جنتی کی زیارت کرنی ہو تو تھوڑی دیر کے بعد آئے گا. صحابہ کرام مشتاق ہوئے کہ جس کو حضور جنتی کہہ رہے ہیں تو یہ تو بہت جو ہے وہ اعلیٰ قسم کا بزرگ ہوگا. تو وہ ایک شخص آئے، جو ہے وہ جوتی اٹھائی اور جو ہے وہ اپنی وضو کیا، سائڈ پر رکھی، اور تھوڑی دیر کے لیے حضور کی مجلس کے اندر بیٹھے رہے.
پھر اٹھ کر جو ہے وہ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر ایسے حضور نے فرمایا کہ بھئی ایک آدمی جنتی آ رہا ہے، جس نے دیکھنا ہو اس جنتی کو دیکھ لو۔ دوسرے دن پھر وہی آیا، صحابہ بڑے حیران ہوئے۔ تیسرے دن پھر حضور نے فرمایا کہ بھئی جنتی آئے گا، تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ ایک دن ان کے پیچھے ہو لیے کہ بھئی میں ان کے ساتھ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ جا کر کہا کہ بھئی میں آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں، مہمانی آپ میری کریں، گھر کے اندر تھوڑا جو ہے وہ معاملہ میرا بگڑ گیا ہے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ بھئی دیکھوں اس کی کون سی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو گئے، دیکھا بھی کھانا وغیرہ کھایا، اس نے معمول کے مطابق جو ہے وہ نماز پڑھی، فرائض وغیرہ پڑھے، کوئی زیادہ وظیفے نہیں کیے، سو گئے۔ وہ صحابی رسول جو ہے وہ جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ رات کو دیکھتے رہے بھی شاید رات کو اٹھ کر جو ہے وہ تہجد پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، تو وہ نہیں اٹھے۔ اس طرح صبح کو کہا کہ بھئی میری کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی، میں تو ایک کام کے لیے آیا ہے کہ حضور نے سے ہم 3 دن ہو گئے سن رہے ہیں کہ بھئی آپ جنتی ہیں، آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ فرمایا کہ بھئی میرے اعمال تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن ایک میرے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بھئی میں رات کو جب سونے لگتا ہوں تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور سب سے جو ہے میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، اور لگتا ہے کہ اسی وجہ سے حضور نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اس صحابی نے فرمایا کہ واقعتاً آپ کا یہی عمل اللہ اور اس کے رسول کو پسند آیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو اور حضور کی زبان سے جنت کی بشارت سنوائی ہے۔ تو اس لیے بھئی یہ 2 کام، دل کے اندر سخاوت ہونی چاہیے، بخل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم بخل بہت زیادہ کرتے ہیں، جو ہم شادیوں وغیرہ کے اندر خرچ کرتے ہیں یا ختموں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یہ بھی عموماً دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے عام طور پر۔ ویسے دلوں کے اوپر شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن عام طور پر جو باتیں کی جاتی ہیں جب مشورہ ہوتا ہے اس وقت یہی ہوتا ہے بھی لوگ کی کہیں گے، ٹھیک ہے نا جی، برادری والے کی کہیں گے، فلاں کی کہیں گے۔ حالانکہ دل کی سخاوت جو ہے اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ لیں کہ بھئی اگر میں اچھا کھلاؤں گا تو میرا اللہ خوش ہوگا، اگر میں جو ہے وہ گھٹیا کھلاؤں گا، ٹھیک ہے نا جی، یا یہ ہے کہ میں سخاوت نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ اس بات کو اگر دل کے اندر بٹھائے گا تو پھر انشاءاللہ ایک ایک عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا اور اس کے اوپر اجر اور ثواب ہوگا۔ سخاوت کے بارے میں بھئی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاک ہو گئے۔ فرمایا کون ہلاک ہو گئے؟ فرمایا مالدار ہلاک ہو گئے، لیکن فرمایا کہ جو مالدار سخاوت کرتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، وہ اس ہلاکت سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے بھئی اللہ کے راستے کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، سخی بننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا جی، اور جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کو دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔